السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ یور آن چینل عرشی خان ناوز یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں جنون کی حد بائی جویریہ شاہ کے ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لاسٹ پہ پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیار ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2۔ ابھی میرا ایک بہت ضروری کیس چل رہا ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوتا میں گھر نہیں آ سکتا، اور اس کیس کا مجھے کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کب تک یہ کیس ختم ہوگا۔ زاویار نے جواب دیتے ہی آملیٹ کھانا شروع کر دیا۔ چلیں بھائی، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیس جلد ختم ہو جائے، ہما نے لاسٹ بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ زاویار نے بس ہنکارا بھرا۔ ناشتے کے بعد ہما کمرے میں چلی گئی۔ میڈ بھی کچن میں اپنا کام میں مصروف تھی۔ ایمل نے جلدی جلدی ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آنا، زاویار کی آواز پہ ایمل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ زاویار بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں ہی بول رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اتنا بول کے زاویار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمل کا تو مانو اب برا حال ہو رہا تھا، وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ یوں اکیلے میں اس کے سامنے جانے کا سوچ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ سر کیا سوچ رہے ہیں؟ دانیال کو کسی گہری سوچ میں مبتلا دیکھ اس کی سیکرٹری نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ ایسے ہی کیا سر؟ اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں یا پھر کوئی بہت بڑی پریشانی ہے آپ کو۔ رفیان کی بات پہ دانیال نے اسے گھورا۔ اب اتنی بھی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ تم اب مجھے یوں تسلی دے رہے ہو۔ بس یار، بابا نے آج بولا ہے کہ اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھو، نہیں تو ہم تمہاری شادی اپنے خاندان کی کسی لڑکی سے کر دیں گے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ انہوں نے جو لڑکی میرے لیے پسند کی ہے وہ خود کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ یو نو واٹ، جب میں نے اسے دیکھا ایک پل کو میں حیران رہ گیا کہ بابا نے اسے میرے لیے پسند کیا۔ 22-23 سال کی وہ لڑکی جس نے بالوں کو تیل لگا کے کھلا چھوڑا ہے، اور اتنے عجیب طرح کے اس کے شوز تھے کہ کیا ہی بولوں۔ بس دانیال کی بات پہ رفیان ہنسنے لگا۔ ہا 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 ہا۔ سر ویسے اب کب سے لڑکیوں کے بالوں کو نوٹ کرنے لگے؟ نہیں یار، بس ایسے ہی اسے دیکھا تو خود بخود نوٹ ہو گیا، اور وہ لڑکی مجھ سے ہے بھی بہت چھوٹی، میں کیسے ایسی امیچور لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ دانیال نے پاس پڑا پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا۔ سر ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بابا کو صاف صاف منع کر دینا چاہیے کہ آپ اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کریں گے۔ رفیان نے اپنی طرف سے اس سے صحیح حل بتایا۔ یار بولا تھا انہیں، پر وہ بولتے ہیں کہ اپنی پسند بتاؤ، پھر اب کہاں سے لاؤں اپنی پسند کی لڑکی؟ اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ یوں کوئی لڑکی پسند کروں، اور پھر یہ کہ ہمیں جلدی سے پوتا پوتی کا منہ دکھاؤ۔ اب تم ہی بتاؤ، اس بات کا کوئی سینس ہے؟ ارے بھائی، جس بھی ڈیمانڈ ہے تو آپ زاویار کی رخصتی کروا دو، پر نہیں، نہ جانے کیوں میرے پیچھے پڑے۔ اس کی بات پر رفیان کھڑا بس ہنسے جا رہا تھا۔ اب تم اپنے دانت اندر کرو، دانیال نے اسے دیکھ کے ضبط سے کہا۔ ویسے سر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بابا کی بات سن لینی چاہیے، کچھ دن بعد آپ اسے سمجھا دیجیے گا کہ بالوں کو تیل لگا کے کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اتنا بول کے رفیان تیزی سے بھاگتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ دانیال کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا کہ ہاتھ لگے اور اس کمبخت کا سر پھاڑ دوں۔ اب وہ بیٹھا اسی ٹاپک میں سوچ رہا تھا، پر انسان جتنا بھی سوچے ہوتا تو وہی ہے جو رب کی ذات چاہے۔ اس کے نصیب میں رب نے بہترین ہمسفر لکھی تھی، بس اب اس وقت کا انتظار تھا جب ان دونوں نے ملنا تھا۔ اسے زاویار نے اپنے پاس بلایا تھا، پر وہ نہیں گئی۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل بار بار زاویار کے سامنے جانے سے گھبرا رہا تھا۔ دماغ بار بار یہ اشارے دے رہا تھا کہ زاویار رات کے ان پلوں کو دوبارہ تازہ کرے گا۔ کب سے بیٹھی وہ ٹینشن میں اپنے ناخن منہ میں ڈالے کاٹ رہی تھی۔ ہما کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ یار کیا بات ہے، تجھے کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ ہما نے آخرکار اس سے پوچھ ہی لیا۔ کچھ بھی نہیں یار، بس ایسے ہی تجھے فیل ہو رہا ہے۔ ایمل نے ہما کو مطمئن کرنا چاہا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ کوئی بات اس سے چھپا رہی تھی۔ پھر بھی یار، اگر بھائی کی کسی بات کا دکھ ہے تجھے تو تو جانتی ہے نا بھائی کو۔ ہما نے اسے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینا چاہی۔ نہیں ہما، وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی۔
بلکہ وہ تو اب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایمل نے اپنی طرف سے اسے کچھ بتانا چاہا۔ یار پلیز، جیسے میں جانتی نہیں ہوں۔ ہما نے منہ بنایا۔ ہما سچی میں تجھے پتا ہے رات کو بھی انہوں نے مجھے بہت اچھے سے ٹریٹ کیا، اور سچ میں تمہیں میں نے بولا تھا نا کہ ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ زاویار نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا، اسے لگا کہ اس سے پہلے وہ اسے کچھ زیادہ ہی بتا دے، اس سے بیچ میں بولنا چاہیے۔ جی وہ میں آنے والی تھی، بس ابھی کیا؟ کب سے بلایا ہے تمہیں؟ ہما آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ، گل چاچا آپ دونوں کو لینے آئے ہیں، زاویار نے پاس بیٹھی ہما سے کہا، اور خود ایمل کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے سے لے گیا۔ ہما ایک پل کو بہت حیران ہوئی۔ اس کا بھائی جو ہمیشہ سے ہی ایمل سے دور رہنا پسند کرتا تھا، آج خود اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اسے واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دوست کی فیلنگز سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے کپڑے تھامے اور ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ زاویار کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ ایمل کو لگا کہ وہ اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑ کر ہی چھوڑے گا۔ زاویار سچی میں آپ کے پاس آنے والی تھی، بس وہ ہما اور میں کچھ باتیں کر رہے تھے تو پلیز زاویار، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ایمل نے کمرے میں جا کے اس سے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کیا بتا رہی تھی تم ہما کو؟ زاویار نے اس کا ہاتھ چھڑا کے اپنے دونوں بازو کو باندھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں، دیکھو میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور کل رات کو جو بھی ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ، سمجھی تم؟ زاویار کی بات پر ایمل کو زاویار کی بات نے ایمل کو بہت دکھ پہنچایا۔ کیوں مانوں میں اس سے ایک برا خواب؟ کیوں؟ وہ لمحے ہمارے خاص لمحے تھے، اور آپ اسے ایک برا خواب بول رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایمل دیکھو، تم جانتی ہو نا میں تمہیں ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتا، اور یقین کرو میں اپنے رات کی اس عمل سے بہت شرمندہ ہوں، پر میں جانتی ہوں نا میرے دل میں تمہارے لیے ذرا برابر بھی فیلنگز نہیں ہے۔ پر تم جانتی ہو نا میرے دل میں تمہارے لیے ذرا برابر بھی فیلنگز نہیں ہے۔ وہ سب ایک غیر ارادی عمل تھا۔ زاویار نے اپنی طرف سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایمل کا دل جیسے ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ زاویار تو بول گیا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے الفاظ ایمل کا دل توڑ رہے ہیں۔ ایسی کئی تلخ باتیں وہ اسے اکثر بول جاتا تھا، پر اسے کبھی بھی اتنا برا نہیں لگا جتنا کہ آج محسوس ہو رہا تھا، اور وجہ وہ خود تھی۔ ساری رات وہ زاویار کے قریب آنے پہ خوش ہوتی، نہ جانے کتنے خواب دیکھ چکی تھی۔ زاویار پلیز ایسا نہ بولیں، آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، ایمل نے زاویار کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ ایمل ہوش میں آؤ، تمہارا یہی سب محبت کی راگ چھپنا مجھے سخت زہر لگتا ہے۔ آخر میرا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیوں تم نے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی؟ ہاں، سخت نفرت ہے مجھے تم سے۔ پلیز یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، اور پیچھے چھوڑ دو، میرا سکون سے جینے دو مجھے، پلیز۔ پہلے تو زاویار نے اسے دھکا دے کے اپنے ہاتھ چھڑایا، اور پھر اپنے لفظوں کا زہر اس کے دماغ میں ڈالنے لگا۔ پر کیوں زاویار، آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں؟ ایمل نے وہیں بیٹھ کے روتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تم ایک خود غرض لڑکی ہو جسے اپنے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ کتنا بولا تھا میں نے تمہیں کہ شادی سے انکار کر دو۔ اگر تم اس وقت شادی سے انکار کر دیتی تو آج جو میرا خواب تھا پورا ہو جاتا۔ وہ میرا ڈریم مشن تھا جو مجھ سے کسی اور کو دے دیا گیا، مجھ سے لے کے کسی اور کو دے دیا گیا، صرف اسی وجہ سے کہ میں صحیح وقت میں وہاں موجود نہیں تھا۔ تم اگر اس دن بابا کو بول دیتی تو آج تب وہ مشن مجھے ملتا، پر نہیں، تمہیں تو صرف اپنی خوشیوں سے مقصد تھا۔ تم نے سوچا کہ میری بلا سے کوئی دوسرا مرے، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس میں خوش رہوں۔ زاویار تو آج جیسے پھٹ گیا تھا۔ ایمل کی آنکھیں اب بس خاموش تھی۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی بھی کسی کی فیورٹ نہیں ہو سکتی، صرف بابا کی وجہ سے۔ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کب کا تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کر چکا ہوتا۔ نہ جانے تمہارے ماں باپ نے میرے ساتھ کس دشمنی کا بدلہ نکالا ہے جو تم میرے گلے پڑ گئی۔ جتنا تم سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں اتنا تم میرے پیچھے آتی ہو، اور رات کو نہ جانے کیوں ایک عجیب سا لباس پہن کے میرے سامنے آئی اور میں بہک گیا، پر اب تم ایسا ہرگز مت سوچنا۔ زاویار بولنے پہ آیا تو وہ بول گیا جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں وہ کہیں کی بات کو کہیں اور لے جا رہا تھا، حالانکہ اسے خود بھی اس بات کا علم تھا کہ وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ کچن میں گیا تھا، پر ابھی غصے میں بہت غلط بولتا گیا۔ زاویار، آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں خود آپ کے پاس نہیں آئی، وہ سب اچانک۔ کیا اچانک؟ ہاں کیا اچانک؟ زاویار اتنی زور سے دھڑا کہ ایمل کو لگا جیسے اس کے کان پھٹنے والے ہیں۔
اس کا جسم اب مسلسل کانپ رہا تھا، وہ بہت ڈر چکی تھی اور ڈر کے ساتھ اس کے دل میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اب دفعہ اور دوبارہ نظر بھی نہ آنا مجھے۔ زاویار نے اس کا بازو پکڑ کے اسے دروازے کی طرف پھینکا۔ ایمل لڑکھڑائی اور اس کا سر سیدھا دروازے کے پاس رکھے ایک لکڑی کے ٹیبل پہ لگا۔ درد کی ایک شدید لہر ایمل کے جسم میں دوڑی۔ اس کے سر سے خون کی ایک لکیر بہہ گئی۔ بھائی! زاویار دوسری طرف مڑا کہ تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ایمل یوں زخمی ہو چکی ہے۔ ہما جو زاویار کے چیخنے پہ کمرے میں آئی تھی، پر سامنے کا منظر دیکھ اس کا خود کا حال خراب ہو گیا۔ وہ زیادہ کچھ تو سن نہیں پائی تھی، پر وہ اس کی آخری لائن اور پھر اس کا یوں ایمل کو دھکا دینا دیکھ چکی تھی۔ زاویار اس کی بات پہ مڑا تو سامنے ہی ایمل زخمی پڑی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم ایمل کی طرف آئے۔ ہما نے ایمل کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھا تھا اور اپنا دوپٹہ اس کے زخم پہ رکھتی اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنی زیادہ زخمی نہ تھی، کچھ اسے ہوش بھی تھا۔ زاویار جب اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تو پہلی نظر اس کی ایمل کی آنکھوں پہ گئی، جو خود بھی اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ وہ اسے سمیٹ لے گا۔ زاویار بھی اب بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی کھڑے دیکھ کیا رہے ہیں؟ ایمل کو اٹھائیں، دیکھیں اس کا خون کتنا بہہ رہا ہے۔ ہما کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا۔ دل تھا جو کہہ رہا تھا کہ جاؤ اٹھاؤ اسے، تھامو اس پر۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ جان چھڑاؤ اسے اور جاؤ۔ وہ اب بھی اسی کشمکش میں تھا۔ ایمل کی دھندلی نگاہیں اب بھی اسی پہ تھی۔ ایک امید تھی اسے وہ چاہے ہزار نفرت کا اظہار کرے، بے شک محبت نہ صحیح پر انسانیت کے ناطے وہ اسے تھامے گا۔ پر زاویار کو باہر جاتا دیکھ وہ گہری تلخی سے مسکرائی۔ کیا کیا نہ تھا اس کی اس مسکراہٹ میں؟ کسی اپنے کی نظروں میں دو کوڑی کا ہو جانے کا احساس، کسی گہری امید کے ٹوٹنے کا دکھ۔ آج اس پہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ زاویار اس نفرت میں اتنا آگے نکل آیا ہے کہ اب اس نے اس انسانیت کے ناطے بھی تھامنا نہیں چاہا۔ محبوب سے اتنی نفرت پالنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس وقت اس نے شدت سے دعا کی کہ یہ چوٹ اتنی گہری ہو کہ دوبارہ کبھی آنکھ نہ کھلے پائے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا کہ گل چاچا اور ہما اسے تھام رہے تھے۔ سلطان تو ایک بار پھر سوچ لے، کیونکہ جو تو کرنے جا رہا ہے نا، اگر اس کی چودھری سرکار نو بھنک بھی لگ گئی تو تم اور میں ہم دونوں مر جائیں گے۔ حسنین کو اب بھی فنس تھی، کیونکہ آج تک ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ فکر تھی، پر جو آج کرنے جا رہے تھے وہ بہت بڑا تھا، جس کا نتیجہ بھی بہت برا ہو سکتا تھا۔ یار تو سلطان کا یار ہو کر اتنا ڈرتا ہے، اور ویسے بھی اب کچھ بہت بڑا کرنے کی ضرورت نہیں تاکہ دوبارہ ان لوگوں کی روح کانپ جائے۔ کچھ بھی سوچنے سے پہلے وہ ایک بار اس واقعے کو یاد کریں گے تو سب ہوش کے ناخن لیں گے۔ اس وقت وہ کالی شلوار قمیض کے ساتھ نیلی پشاوری چپل پہنے، بالوں کو ایک الگ طرف سے موڑے، ہاتھوں اور گلے میں 3-4 طرح کے دھاگے باندھے اپنی کھلی گاڑی میں بیٹھا حسنین کو حوصلہ دے رہا تھا۔ یار وہ لڑکی نہ جانے کس کا کیا بنے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ حسنین کو پھر بھی فکر تھی۔ سلطان نے اسے غصے سے گھورا۔ تجھے کوئی زیادہ ہی فکر ہے اس لڑکی کی؟ ہاں، اور ویسے بھی کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی ہوگی نا یار، اور میں اسے تھوڑی نہ برباد ہونے دوں گا۔ سلطان نے اس سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ پر حسنین اب بھی کسی سوچ میں گم تھا۔ دفع ہو، اگر یہی سب کرنا ہے تو ادھر کہیں جا کے مر، میرے سامنے سے یہ منحوس شکل غائب کر، سلطان نے غصے سے کہا، اور جیب سے سگریٹ نکالنے لگا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ اپنے جیتنے کا سوچ کے خوش ہو رہا تھا۔ بابا آپ کے لیے روٹی لاؤں؟ اشفاق صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئے تھے۔ ہاں بیٹا لگا دے، بڑی بھوک لگی ہے۔ اشفاق صاحب نے پاس رکھے ایک گلاس میں موجود پانی کو پی کے کہا۔ نوری بیگم زوبیہ کے کمرے میں بیٹھی حوریہ کو بنائی کا کام سکھا رہی تھی۔ زوبیہ نے کچن میں رکھے ہاٹ پاٹ سے 2 روٹیاں نکالی اور رات کا بچا سالن گرم کر کے باہر رکھے ٹیبل پہ رکھ دی۔ دی رانی تھوڑا سا پانی اور لا دے۔ اشفاق صاحب کی شاید پیاس ابھی نہیں بجھی تھی، تبھی وہ مزید پانی مانگنے لگے۔ زوبیہ بھی پانی کا گلاس لے کے مڑی ہی تھی جب زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ دروازے پہ دستک والا شاید کوئی ایسا تھا جو دروازہ توڑنے کے ارادے سے آیا تھا۔ ارے آ رہا ہوں، دروازہ توڑ دو گے کیا؟ اشفاق صاحب نے جلدی سے دروازہ کھولا، پر سامنے موجود لڑکے کو دیکھ کے ایک پل کو وہ گھبرا گئے۔ وہ اسے اچھے سے جانتے تھے، یہ یوں کہا جائے کہ اسے کون نہیں جانتا تھا۔ ارے آگے سے ہٹیے تو صحیح۔ سلطان کی بات پہ اشفاق صاحب گھبرا گئے۔ کیوں بیٹا، ہم سے کیا کام ہے؟ دیکھو بیٹا، ہم غریب آدمی ہیں، ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، ہم نے تو کبھی… ارے انکل کیوں کان پکا رہے ہو، ہٹو نا آگے سے۔ سلطان ان کو بولتا پاس سے اندر گھس گیا۔ سامنے زوبیہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی سے گھورے جا رہی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھ کچھ منہ بنایا۔
نہ جانے کیوں اسے وہ پسند نہیں آئی تھی۔ ارے میڈم جی، آپ تو ہمارے لیے پہلے سے ہی پانی لیے کھڑی ہیں، سلطان نے انتہائی لوفرانہ انداز سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا اور اسے گلاس پانی کا لے کے گھونٹ بھرا اور اسے پاس ٹیبل پہ پھینک دیا۔ پانی سارا ٹیبل پہ گر گیا اور گلاس نیچے گر گیا۔ گلاس کے گرنے کی آواز اندر کمرے میں بیٹھی نوری اور حوریہ نے سنی۔ نوری بیگم جلدی سے باہر آئی پر سامنے کسی لوفر لڑکے کو دیکھ حوریہ کو سختی سے باہر آنے سے روکا۔ چھوڑو مجھے، ابھی کوئی مزید کچھ بولتا کہ حسنین کسی لڑکے کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لایا۔ زوبیہ نے اسے دیکھا تو باختیار اس کا اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ گیا۔ نوید کو بری طریقے سے مارا گیا تھا اور ابھی بھی اسے کالر سے تھامے گھسیٹ رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا۔ اشفاق صاحب اب بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ سب لوگ ان کے گھر کے باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کال کر کے سارے گاؤں کو بلایا گیا ہے۔ گھر میں دو نوجوان بیٹیاں رہی اور پھر یوں ان آوارہ لڑکوں کا گھر آنا انہیں ڈرا گیا تھا۔ ارے کفن، کون ہے یہ لڑکا بیٹا، اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اور اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ ارے انکل، یہ بیچارہ تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا ہونے والا داماد ہے۔ سلطان نے جیسے ان کے سر پہ بم پھوڑا۔ اتنا بول کے سلطان نے زوبیہ کی طرف، جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، ارے وہ دیکھیں، آپ کی بیٹی کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ وہ مزید ڈر گئی۔ ارے یقین نہیں آ رہا تو اسے پوچھ لیں۔ سلطان نے نوید کو گریبان سے پکڑ کر اشفاق صاحب کے سامنے پھینکا۔ سب لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ نوری بیگم تو رونے لگی۔ نوید نے نظریں جھکا لی۔ اشفاق صاحب خود حیرانی سے زوبیہ کو دیکھ رہے تھے۔ زوبیہ، یہ لڑکا کیا بول رہا ہے؟ تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ نوری بیگم نے جلدی سے جا کر زوبیہ کو جھنجھوڑا۔ بول بھی، اب یوں چپ رہ کر ہمارا منہ کیوں کالا کر رہی ہیں؟ اماں، وہ یہ سچ ہے، پر چٹاخ تھپڑ کی آواز وہاں گونجی تو مزید سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ شرم نہ آئی یوں ہمارے نام ڈبونے میں؟ ارے کچھ تو خیال کر لیتی۔ نوری بیگم روتی ہوئی وہیں ڈہ گئی۔ او، سلطان نے منہ کو گول کر کے تھپڑ پھر ریئیکٹ کیا۔ نوید اپنی جگہ خود شرمندہ تھا۔ اشفاق صاحب نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو تم نے ہمیں آ کے کیوں نہیں بتایا جو یوں ہمارا تماشا لگایا ہے؟ اشفاق صاحب نے سلطان سے کہا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے کسی کو اس کی اوقات دکھانی تھی، سلطان نے نوید کے پاس آ کے کہا۔ نوید نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تجھے کیا لگا تم مجھ سے بازی لے گیا؟ سلطان چودھری نام ہے میرا، اور تو 2 ٹکے کا مجھ سے جیتے گا؟ سالے، اوقات بھول گیا تھا تو اپنی، اب ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ابھی تم سب یہاں سے جاؤ، جو بھی بات ہوگی میں اب سب خود سنبھال لوں گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا آپس میں کیا معاملہ تھا، پر اب ان کی ساخت خراب ہو چکی تھی۔ وہ مزید کوئی تماشا نہیں چاہتے تھے۔ اشفاق صاحب کی بات پہ سلطان گہرا مسکرایا۔ اشفاق انکل پلیز، اب یہ زوبیہ کو کچھ بھی مت کہیے گا، وہ نوید نے اشفاق صاحب سے کہا۔ ارے دیکھو کتنا خیال ہے اسے، اس کا کتنی محبت کرتا ہے نا اسے، سلطان نے حسنین کے ساتھ مل کے مذاق بنایا۔ اشفاق صاحب اب مزید پریشان ہوئے۔ انہیں نوید سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ شریف سا ایک لڑکا ہے، پر انہیں مسئلہ سلطان سے تھا۔ وہ سلطان کے نام سے کانپتے تھے۔ جاؤ ابھی سب جاؤ یہاں۔ اشفاق صاحب نے سب کو بولا تو سلطان چوکنا ہوا۔ ارے اصلی بات تو بتائی ہی نہیں، اب کیا ہے نا، آپ کی بیٹی بدنام ہو چکی ہے، تو آپ چاہو تو میں حاضر ہوں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے۔ بکواس بند کر سالے، نوید نے اس کا گریبان تھام لیا۔ سلطان کہکا لگا کے ہنسنے لگا۔ اشفاق صاحب نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ اس کی ارادے سن کے جیسے مرنے والے ہو گئے۔ زوبیہ روتے روتے بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ارے چھوڑو میرا کالر، تو سب سن لو، کانوں کو کھولو اور سن لو، کل ہوگی سلطان کی شادی اس لڑکی سے۔ سلطان نے انگلی زوبیہ کی طرف کی۔ نوید اس پہ چھپٹ پڑا، پر اسے حسنین نے تھام لیا۔ حسنین کے دوسرے لڑکے نے بھی نوید کو پکڑا تھا، ورنہ وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سلطان کا کام آج تمام کرنے والا ہے۔ اب تو دیکھ بیٹا، سن لو، کل فائنل ہے، سب آنا دیکھنا اپنی آنکھوں سے اس نوید صاحب کو لٹتے، اور تو سلطان اس کے سامنے آگے کھڑا ہوا۔ اب تو دیکھ تیری چھوکری کیسے لے کے اڑتا ہوں۔ بیٹا، میرے باپ تک شکایت پہنچائی تھی نا، اب ساری زندگی کسی سے کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ اتنا بول کے سلطان نے اپنی آنکھ ونک کی اور ایک سٹائل سے اپنا چشمہ پہنتا گھر سے نکل گیا۔ پیچھے حسنین نے اسے پھینکا اور خود سلطان کے پیچھے بھاگا۔ 2 سنہری آنکھیں کب سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حوریہ کو سلطان سے نفرت ہونے لگی۔ سلطان تو اپنی بات کر کے چلا گیا تھا، پر اب اشفاق صاحب کے گھر موت سا سناٹا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی یوں بدنامی کا سوگ منائیں یا کل آنے والی اس قیامت کا سوچیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سلطان سے شادی ان کی بیٹی کی قسمت بدل سکتی تھی، پر اگر سلطان ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہوتا تب۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ سلطان یہ سب نوید سے کسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، اور پھر وہ جیسا انسان تھا ویسا تو ان کا داماد ہونے کا وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔
ہر الٹا کام اس نے اپنے سر اٹھایا ہوا تھا۔ ایسے لفنگے انسان سے وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اگر اس شادی کا اس کے گھر والے بولتے یا پھر یہ خاندانی شادی ہوتی تو شاید پھر بھی وہ مان جاتے، پر یوں جس طرح وہ شادی کا بول کر گیا تھا وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نوید اب بھی وہیں پہ موجود تھا۔ بابو پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم نہیں جانتے اس لڑکی نے ہمارے ساتھ کس بات کی دشمنی نکالی، پر بابا ہم نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، نہ ہی کبھی کوئی غلط کام کیا۔ بابا سچ میں ہمیں آپ کی عزت کا بہت خیال ہے۔ زوبیہ جو کب سے اپنی جگہ کھڑی سب سن رہی تھی، آخر اپنے باپ کا جھکا سر دیکھ اشفاق صاحب کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی، کتنی بار بولا تھا میں نے کہ نہیں دو اسے اتنی آزادی، دیکھ لیا نا اپنی اس دی جانے والی چھوٹ کا نتیجہ۔ اشفاق صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نوری بیگم نے دہائی دی، آنٹی اس سب میں زوبیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، میری وجہ سے وہ زوبیہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی مجھ سے دشمنی ہے، اور وہ بس کیا بس وہ، ہاں تم میری بیٹی کے ساتھ جانتے ہو کیا ہونے والا ہے، وہ برباد ہونے والی ہیں، کیونکہ وہ سلطان چودھری کی نظر میں آ چکی ہیں، اور وہ تمہارے بدلے میں میری بیٹی کو رون دے گا، تمہاری دشمنی میں میری بیٹی ماری جائے گی۔ بے شک اشفاق صاحب کو زوبیہ سے شکوہ ضرور تھا، پر اس وقت ان کے سر پہ ایک اور تلوار منڈلا رہی تھی جس کا کچھ سوچنا پہلے زیادہ ضروری تھا۔ انکل آپ پریشان ہو، میں زوبیہ کی شادی اس سے کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ نوید اس بار اشفاق صاحب کے سامنے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ اچھا اور تم کیا کرو گے، جانتے بھی ہو نا، اسے سلطان چودھری نام ہے اس کا، اور اس کا ایسا کوئی مئی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس کا کچھ بگاڑ سکے، اگر اس کے باپ کے پاس گیا تو وہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور مجھے یقین ہے اس کا باپ بھی ہمیں اسے نہیں بچا سکتا۔ انکل میرے پاس ایک حل ہے، اگر آپ مان جائیں تو، نوید نے وہاں موجود سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسا حل؟ اشفاق صاحب کے پوچھنے پہ پہلے تو وہ تھوڑا جھجکا، پھر اس نے ہمت کی، کیونکہ یہ اس کی محبت کا معاملہ تھا۔ انکل اگر آپ اجازت دیں تو ہم نکاح کر کے کچھ وقت کے لیے یہاں سے روپوش ہو جائیں۔ نوید نے اپنی دل کی بات سب کے سامنے بیان کر دی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ اگر تم پاتال میں بھی چھپ گئے نا تو وہ تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اشفاق صاحب کو اس کا یہ آئیڈیا بالکل بیکار لگا، کیونکہ وہ سلطان کی پہنچ سے بھی واقف تھا۔ انکل ہم کچھ دنوں کے لیے یہ شہر چھوڑ دیں گے اور کچھ ایسے روپوش ہو جائیں گے کہ وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ میرے ایک دوست ہے، وہ کراچی شہر کی ایک سنسان جگہ پہ رہتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہم اس کے پاس چلے جائیں گے اور آپ ہمیں سارے حالات سے واقف رکھنا، جب حالات کچھ نارمل ہوں گے تب ہم واپس آ جائیں گے۔ اس بار جب نوید نے اپنا پلان کو تھوڑا ایکسپلین کیا تو اشفاق صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اشفاق مجھے لگتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، بے شک ان دونوں نے ہمارا نام بدنام کر دیا ہے، پر اب اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، اور میرے خیال سے اب ہمیں جلد سے جلد انہیں یہاں سے کہیں رخصت کرنا ہوگا تاکہ وہ ان تک پہنچ نہ پائے۔ نوری بیگم نے بھی ان کا ساتھ دیا تو ایک سکون کی لہر نوید اور زوبیہ کے جسم میں دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور جب تک وہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا ہم تمہیں سب بتائیں گے اور داؤد سائیں کے پاس جائیں گے، اللہ کرے کہ وہ ہماری سن لے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ اشفاق صاحب کو اب کچھ امید نظر آئی تھی۔ کچھ دیر تک نوید نے رازداری سے اپنے کچھ دوستوں اور محلے کی ایک مولوی کا انتظام کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ زوبیہ اشفاق سے زوبیہ نوید بن چکی تھی۔ اس شادی سے اس وقت صرف زوبیہ اور نوید خوش تھے۔ نوید نے اپنے باپ کو نکاح کے بارے میں بتایا تھا، وہ نکاح کے لیے مان گئے کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنی بیٹی کی پسند سے واقف تھے۔ انہوں نے نوید کو یقین دلایا تھا کہ تم چلے جاؤ، یہاں میں سب دیکھ لوں گا۔ خوش تو اشفاق اور نوری بیگم بھی تھے، پر انہیں سلطان کے ری ایکشن کا بہت ڈر تھا۔ آخر سب کے جانے کے بعد رات کے 11 بجے زوبیہ کو نوید کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ دروازے پہ کھڑے اشفاق صاحب اور نوری بیگم بھی رو دیے۔ اپنی بیٹی کو یوں رخصت کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حوریہ اپنی بہن کے گلے لگے بس روئی جا رہی تھی۔ وہ سارے حالات سے باخبر تھی، پر اب وہ بس روئی جا رہی تھی۔ آخر اشفاق صاحب کی چپ بھی ٹوٹی اور وہ اپنی بیٹی کے گلے لگ گئے۔ کافی دیر سے وہ زوبیہ سے روکھا سا پیش آ رہے تھے، پر اب وہ جانتے تھے کہ وہ اسے رخصت کر رہے ہیں تو اب مزید اسے ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ نوری بیگم بھی اسے ملنے کے بعد اب اس سے کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ نوید کی ماں حیات نہیں تھی، بس بابا ہی تھے۔ نوید سے اشفاق صاحب اور نوری بیگم دونوں ہی مطمئن تھی، کیونکہ وہ ان کا دیکھا بھالا بچہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کوئی بہت بڑا ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ نوید اور زوبیہ کے جانے کے بعد اشفاق صاحب کو اب سلطان کی فکر ستائی جا رہی تھی، نہ جانے وہ اب ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ برآمدے میں بیٹھے وہ بس اب صبح کے بارے میں سوچے جا رہے تھے۔ سوئی تو حوریہ اور نوری بیگم بھی نہیں تھی۔ حوریہ نوری بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نوری بیگم اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ ان تینوں کی یہ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ تینوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کل حوریہ نے بھی رخصت ہو جانا ہے، یا یوں کہا جائے کہ کل اسے زبردستی اس گھر سے لے جایا جانا ہے۔
ایمل کو گل بابا اور ہما ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کے بعد بتایا تھا کہ اس کے سر میں گہری چوٹ لگی ہے اور شاید یہ بہت ڈر گئی تھی۔ خیر آپ ان کا خیال رکھیے اور وقت پہ ڈریسنگ کرتے رہیے گا۔ ڈاکٹر اپنی ضروری ہدایات دے کر چلا گیا تھا۔ ہما بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی کیسے اتنا برا کر سکتا تھا؟ کل اس کی دوست کتنی خوش تھی اور آج زاویار کا یہ رویہ سوچ سوچ کے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ایمل کو ہوش آیا تو وہ بالکل خاموش تھی۔ ہما نے اس کی طبیعت کا پوچھا جس کا اس نے مختصر جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ ہما بھی اس کے درد سے واقف تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ گل بابا ان دونوں کو واپس گاؤں لے گئے۔ گاڑی سے باہر وہ ہر ایک نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو کتنی خوش تھی کہ آج وہ زاویار کو دیکھے گی، پر اب جب وہ واپس جا رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں کوئی بھی امید نہیں تھی، جیسے ہر امید دم توڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اب مزید تو کوئی خواب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہما کب سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے ایمل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاتھ پہ اب بھی ایک ہلکے سا زخم تھے جس پر ڈرپ لگی تھی۔ ڈرپ کے اترنے کے بعد اب وہاں ایک نشان بنا ہوا تھا۔ ایمل میں بابا سے بات کروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ بھائی کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ہما نے اپنی طرف سے اسے کچھ تسلی دینا چاہی۔ نہیں ہما، تم اس بارے میں کبھی کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرو گی۔ پر ایمل بھائی وعدہ کرو ہما، تم کبھی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ ایمل نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ ہما جانتی تھی کہ اس سے ضد ناممکن ہے۔ اوکے وعدہ، میں کبھی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ ہما پھر سے خاموش ہو گئی۔ ایمل جانتی تھی کہ گل بابا کبھی بھی کسی سے اس بارے میں بات ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود زاویار سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر انہوں نے اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی تو زاویار نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کرنا تھا۔ ایمل اور ہما جب وہ گھر پہنچی تو گھر پہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ داؤد صاحب اور زلیخا بیگم کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ دانیال بھی شاید اپنے آفس میں تھا اور سلطان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا۔ ایمل نے شکر کیا کہ کوئی گھر پہ نہیں ہے، ورنہ سب اس کی چوٹ کا پوچھتے اور اس وقت وہ اس حال میں تھی کہ کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ہما کی مدد سے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایمل تم کچھ دیر سو جاؤ، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ ہما کی بات پہ ایمل نے بس سر بات میں ہلایا۔ بیڈ سے کہہ کے ہما نے اس کے لیے کچھ ہلکا بنوایا۔ دلیا کھانے کے بعد وہ میڈیسن لے کے لیٹ گئی۔ ہما اس کے آرام کی خاطر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایمل کو نیند تو شاید اب کبھی نہیں آنی تھی۔ زاویار کی نفرت یاد کر کے ایک بار پھر سے آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ان دوائیوں میں کچھ دوائیاں ایسی بھی تھی جو نیند کے لیے دی گئی تھی۔ ان دوائیوں کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نیند کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ سلطان بال بنا رہا تھا جب حسنین اس کے پاس آیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ یار سمجھ نہیں آتا تو آج سچ میں شادی کرنے والا ہے؟ حسنین نے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے کہا۔ بس یار کسی کو سبق سکھانے کے لیے کبھی کبھی یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ سلطان نے پرفیوم کی بوتل جیسے ساری آج خود پہ ختم کرنی تھی۔ نیلی جینز کے ساتھ کرتا پہنے وہی روزمرہ کے دھاگے لگائے بالوں کو سیٹ کی وہ پرفیوم لگا رہا تھا۔ یار آج تو کوئی ڈھنگ کا پہن لے، حسنین نے اسے دیکھ کے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں تیرے باپ کی شادی ہے؟ جو صحیح سے تیار ہوں، سلطان نے اسے گھورا۔ میرے باپ کی نہ صحیح تیری تو ہے نا، اور میں سوچ رہا ہوں تیرا روم صحیح سے سجا دوں، آخر تیری آج گولڈن نائٹ جو ہے۔ حسنین نے ہنستے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ نہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں آئی۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی گولڈن نائٹ نہیں منانی۔ پر یار تو شادی کر رہا ہے۔ حسنین اب تھوڑا حیران تھا۔ تو شادی میں بس اس نوید کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور کچھ دنوں بعد اس لڑکی کو میں طلاق دے دوں گا۔ یار تو اب اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو زیادہ وکالت نہ کر، اب دفع ہو، اب جا کے گاڑی لیا، اور جو باتیں ہوں گی اب نکاح کے بعد ہی ہوں گی، جلدی کر۔ سلطان نے اتنا کہا اور اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ حسنین اسے دل میں گالیاں دیتا اٹھ کر گواہ اور مولوی کا پتہ کرنے چلا گیا۔ یہ ایک جدید گھر تھا جو سلطان نے اپنے لیے خریدا تھا۔ اب وہ بیٹھا اپنے فون میں گیم کھیل رہا تھا۔ عجیب دلہا تھا، کوئی فیلنگز نہیں تھی، نہ کوئی خوشی نہ کوئی جذبات۔ سلطان اور اس کے کچھ دوست اس گاڑی پہ بیٹھے اشفاق صاحب کے گھر کی طرف روانہ تھے۔ سلطان اب کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اسے زوبیہ کو دیکھ ذرا برابر بھی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اسے اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ کچھ پسند آئی تھی۔ پر نوید سے بدلا اور اپنے گاؤں میں اپنی پرانی دہشت کو ویسے ہی قائم کر سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے اس کے دوست اس کے ساتھ مذاق کیے جا رہے تھے، پر نہ جانے اس کا دھیان کہاں تھا۔ اشفاق صاحب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ صبح سے بیٹھے وہ بس حالات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کا دل بار بار گھبرا رہا تھا۔
انہیں لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تب سے اب تک وہ کھڑے کھڑے برآمدے میں گھوم رہے تھے۔ بابا اب ناشتہ کر لو، کل شام سے اپنے کچھ نہیں کھایا۔ حوریہ جو کب سے انہیں ایسے گھومتا دیکھ رہی تھی اب ان کے لیے ناشتہ لے کے آئی۔ نہیں بیٹا، میں ابھی کچھ بھی کھانے کی حالت میں نہیں ہوں، نہ جانے آج سلطان ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کے غصے سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ بابا ہم ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ انہیں بتائیں کہ آپ ہی انہیں پسند نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حوریہ نے اپنی طرف سے ایک حل نکالا، حالانکہ وہ خود بہت ڈرتی تھی سلطان سے۔ بچپن سے گاؤں میں چھائی سلطان کی دہشت سے وہ بھی واقف تھی۔ نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی جو سلطان چودھری کو میرا ہی گھر مل گیا۔ اب جب اسے پتہ لگے گا کہ زوبیہ کی شادی اسی کے دشمن کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ اس بات کو انا کا مسئلہ بنائے گا۔ مجھے تو اب نوید اور زوبیہ کی فکر ہو رہی ہے۔ اشفاق صاحب نے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ حوریہ جلدی سے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا کیوں نہ ہم رپورٹ لکھوائیں، ہم پولیس کو بتائیں گے کہ کیسے سلطان صاحب ہم لوگوں کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ حوریہ کی آنکھوں میں اب بھی امید کی ایک کرن تھی۔ اشفاق صاحب پھیکا سا مسکرائے۔ نہیں بیٹا، وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اگر ہم سلطان کے خلاف رپورٹ لکھوانے تھانے گئے تو وہاں پولیس پکڑ کے پہلے ہمیں اندر کر دے گی۔ نوری بیگم بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان کی لال آنکھیں بھی ساری رات نہ سونے کی گواہ تھی۔ ہم نے سوچ لیا ہے، جب سلطان صاحب آئیں گے ہم بس ان کے پاؤں میں گر جائیں گے۔ اگر ہمیں اپنی پگڑی اتار کے ان کے پاؤں میں بھی رکھنی پڑی تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، بس وہ ہماری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اشفاق صاحب نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ انہیں اب بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابا آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ان کے سامنے کبھی بھی اپنی پگڑی نہیں رکھیں گے۔ حوریہ نے ان کی ایک ٹانگ کو تھامتے ہوئے بات کرتے کرتے اس کا گلا روند گیا تھا۔ آج اسے شدت سے ان لوگوں کی باتیں یاد آ رہی تھی جو کہتے تھے کہ اشفاق تیرا ایک بیٹا ضرور ہونا چاہیے تھا۔ آج اسے شدت سے اپنی بیٹی ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ ایک لڑکا ہوتی تو کبھی بھی اپنے بابا کا سر یوں جھکنے نہ دیتی۔ اس کی گولڈن آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ باہر سے گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اشفاق صاحب جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ حوریہ اور نوری تم دونوں اندر جاؤ، میں خود سب سنبھال لوں گا۔ اشفاق صاحب نے انہیں جلدی سے اندر بھیجنا چاہا کیونکہ سلطان لوگ کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ نہیں ابا، ہم آپ کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو ہم کیا کریں گی؟ حوریہ کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی، وہ خود اب بہت ڈر چکی تھی۔ نوری جلدی حوریہ کو اندر لے کے جاؤ اور باہر ہرگز نہ آنا۔ حوریہ کے ارادے کو دیکھ کر انہوں نے نوری بیگم کو کہا، جنہوں نے اس کے انکار کے باوجود اسے زبردستی کمرے میں لایا۔ اماں سمجھو نا میری بات، وہ ابا کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اماں میں ابا کو کچھ نہیں ہوتے دیکھ سکتی۔ اماں دعا کر ابا کو کچھ نہ ہو۔ اس کا دل اب بھی اپنے باپ کے لیے مسلسل دعائیں کر رہا تھا۔ وہ اب خود بھی خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کمرے سے باہر جا کے وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ اچانک گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ اشفاق صاحب کو کب سے دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، اب کنفیوز سے کھڑی اس بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ دوسری بار جب زور سے دروازہ بجا تو انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے ہی سلطان کھڑا ان کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ارے ارے ہونے والے سسر جی، کیا بات ہے؟ آپ تو ہماری انتظار میں بیٹھے تھے، لگتا ہے آپ کو داماد کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا۔ سلطان نے ہنستے ہوئے انہیں پیچھے کیا اور خود گھر کے اندر گھس گیا۔ سلطان کے ساتھ ساتھ کچھ لڑکے بھی گھر میں گھس گئے۔ دیکھو سلطان بیٹا، ہم بیٹھ کے بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم باہر پنچایت میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب نے انہیں یہاں سے نکالنا چاہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ جب ہم نے بولا تھا کہ کل نکاح ہے تو تم نے ہمارے ساتھ کیا بات کرنی ہے پنچایت میں؟ سلطان کی گمبھیر آواز پہ اشفاق صاحب نے تھوک نکلا۔ ان کی خاموشی سلطان کو غصہ دلا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر حوریہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بیٹے نے کہا تو آپ بھی جانتے ہو ایسے نہیں کیے جاتے، خاندان کا آنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر تو اب تم بھائی کو بتاؤ گے کہ نکاح کیسے ہوتے ہیں؟ سلطان کے ساتھ آئے لڑکوں میں سے کسی ایک نے کہا تو اشفاق صاحب کی بچی کچی ہمت بھی جیسے جواب دینے لگی، زوبیہ کدھر ہے؟ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے کہ سلطان کے سنبھالنے نے جسے گونگا کر دیا۔ بیٹا وہ یہاں نہیں، اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ اشفاق صاحب بول کے اب خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ سلطان کو لگا اس سے کسی نے آسمان سے لا کر زمین پہ پھینکا ہے۔ اس قدر بیز تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ زوبیہ کا نکاح یقیناً نوید کے ساتھ کر دیا گیا ہوگا۔ سلطان نے پاس رکھا ہوا ایک گملہ اٹھا کے سیدھا دیوار پہ دے مارا۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو نے بھائی کی مانگ کو کسی اور کی منقوہ بنا دیا۔ سلطان کا ایک لڑکا اشفاق صاحب پہ حملہ کرتے ہوئے آیا۔ رکو، سلطان کی آواز پہ وہ رکا، اب اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ایک نظر
طرف گھمائی۔ گاؤں کا تقریباً ہر چوتھا بندہ وہاں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ گھر کے اندر نہ صحیح پر گیٹ کے باہر موجود بندوں کو دیکھ اسے اندازہ ہو رہا تھا، اس کے دماغ میں بس ایک بات آ رہی تھی کہ اپنی عزت اور ڈر کو بناتے بناتے وہ اتنی بڑی بے عزتی کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کھڑا ہر دوسرا آدمی یہ بول رہا ہے کہ یہ دیکھو، سلطان کا اب دبدبہ ہی نہیں رہا۔ جو ایک معمولی سے معمولی کسان نے بھی اس کی کہی بات رد کر دی۔ اپنی گردن کو گھماتے ہوئے اشفاق صاحب کے سامنے آیا۔ اب اسے بہت ہوش سے کام لینا تھا اور گاؤں کے لوگوں کو بتانا تھا کہ سلطان کا ڈر دل سے نکالا تو اگلے لمحے جی نہیں پاؤ گے۔ وہ کہاں ہے؟ سلطان کے پوچھنے پہ اشفاق صاحب نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا معاف کر دو میری بچی کو، وہ اسے بہت محبت کرتی تھی اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منگ کی شادی کسی اور سے کروانے کی؟ سلطان نے غصے میں پستول نکال لیا۔ اندر کمرے میں موجود حوریہ اور نوری بیگم کانپ گئی۔ اشفاق صاحب بھی بہت ڈر گئے تھے۔ سلطان نے پستول کی نوک ان کے سر پہ رکھ دی۔ اب بتاؤ کہاں ہے، ورنہ تمہارے جنازے پہ وہ ویسے بھی آئیں گی ہی۔ سلطان نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ سلطان بیٹا میری بیٹی کو بخش دو، میں تم سے سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں، اور جو تم بولو گے میں کروں گا، بلکہ میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، بس ہمیں معاف کر دو۔ اشفاق صاحب سب کے سامنے یوں کھڑے معافی مانگ رہے تھے۔ معافی نہیں چاہیے، لڑکی چاہیے، اور کون سا وہ مر جاتی محبت کے بغیر؟ ہاں وہ سالہ نوید اس کی تو اب میں قبر بھی بننے نہیں دوں گا، پر پہلے تیرا کام تو برابر کر دوں۔ سلطان نے پستول کو دوبارہ لوڈ کر کے اس کے ماتھے پہ رکھا۔ حوریہ کو لگا اگر آج وہ باہر نہیں گئی تو شاید اپنے بابا کو کھو دے گی، کیونکہ سلطان کی یہ لال انگار آنکھیں اس وقت سارا حال بیان کر رہی تھی۔ حوریہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھاگتے ہوئے اپنے باپ کی طرف آ گئی۔ میرے بابا کو چھوڑو، انہوں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میرے بابا کو کچھ نہ کرو۔ اس سے پہلے کہ سلطان ان کے بازو اور ٹانگوں پہ فائر کرتا، کسی لڑکی کی آواز پہ سامنے مڑا اور سامنے موجود لڑکی کو دیکھ اچانک سے اس کے دل میں جیسے پھول سے بھرنے لگی۔ اتنی پیاری لڑکی تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اللہ نے اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں کئی خوبصورت احساس بھر دیے تھے۔ حوریہ کے انداز سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈر رہی ہے۔ اسے دیکھ اشفاق صاحب کی پیشانی پہ کئی سارے بل پڑے۔ حوریہ تجھے میں نے بولا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہ آنا، کیوں آئی ہو؟ اشفاق صاحب اس کے پاس آئے اور اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا ابا یہ تجھے مار دیتے۔ حوریہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان کا پستول تھاما ہاتھ اب نیچے جا چکا تھا، وہ بس اب اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی پرنٹڈ قمیص کے ساتھ اسی رنگ کی شلوار پہنے اور کالی چادر کے ساتھ اس نے اپنا سر ڈھانکا ہوا تھا۔ کالی چادر میں اس کی دودھیا رنگت بہت واضح ہو رہی تھی۔ پتلے سے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اپنی چادر کا کونا تھاما ہوا تھا، جس سے وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ سلطان کی آنکھوں میں اسے دیکھ جو پسندیدگی اتری تھی وہ اشفاق صاحب کی نظر سے چھپی نہیں تھی۔ ان کا دل اب مزید ڈر چکا تھا۔ ارے واہ، کیا مال چھپا رکھا تھا اس اشفاق صاحب نے اپنے گھر، اور ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ان لڑکوں میں سے کسی ایک نے دوسرے سے کہا اور اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے ہنسنے لگا۔ سلطان نے جلدی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ ان لڑکوں کی ہنسی کو بریک لگی۔ اشفاق صاحب نے جلدی سے حوریہ کو اندر بھیجا۔ حسنین کب سے سلطان کو نوٹ کر رہا تھا، آخر کیسے اس کا دوست یوں خاموش ہو گیا؟ سلطان میرے خیال سے اب ہم نکلنا چاہیے اور اس نوید کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اپنا منہ کھولیں گے، اور ویسے بھی ہمیں ان کی بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، انہیں ڈھونڈنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ حسنین نے کچھ جھکتے ہوئے سلطان سے کہا۔ سلطان کو بس سامنے کھڑی لڑکی چاہیے تھی، اس کے دماغ میں اس وقت بس حوریہ ہی گھوم رہی تھی۔ جلدی سے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور وہ اس پہ عمل کروانا چاہتا تھا۔ بس ایسے کیسے حسنین، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اب یا تو یہ مجھے اپنی بڑی بیٹی اور نئے نوے داماد کا پتہ دیں گے تاکہ میں ان کے سامنے ان دونوں کو قتل کر دوں، یا پھر یہ اپنی اس چھوٹی بیٹی کا مجھ سے نکاح کروا دے۔ سلطان نے حوریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس نے نوید اور زوبیہ کے قتل کی بات صرف اس لیے کی تھی تاکہ اشفاق صاحب دوسرا آپشن چوز کر لیں، کیونکہ بیٹی کو آنکھوں کے سامنے مرتا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بات پہ حوریہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود چادر اب چھوٹ چکی تھی۔ اشفاق صاحب کو لگا آج وہ سب ہار جائیں گے۔ آخر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ حوریہ کو لے کے انہیں ہمیشہ ایک پریشانی لاحق رہتی تھی۔ سلطان میری بیٹی بہت معصوم ہے اور تم سے بہت چھوٹی ہے، ہم پہ رحم کرو، اگر تم بولو تو میں اپنے سر کی پگڑی، ابا خبردار جو آپ نے ایسا کچھ بولا، ہم کبھی بھی ان سے شادی نہیں کریں گے، یہ کیسے ہمارے ساتھ زبردستی کریں گے، اور جہاں تک رہی بات آپ ہی کی تو جائیں آپ لوگ خود انہیں ڈھونڈ لیں، حوریہ نے کہا اور جلدی سے اندر کی طرف جانے لگی، کیونکہ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا اپنی غلطی کی۔ دل اب بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ارے انکل جی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، مانا کہ یہ مجھ سے چھوٹی ہیں پر بہترین جوڑی بنے گی ہماری، اور میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، اور تم جو یہ بول رہی ہو نا کہ ہمارے ساتھ شادی نہیں کرو گی، تو سن لو تمہارے باپ کو ایک منٹ زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ سلطان نے حوریہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ حوریہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نہیں، میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی نہیں، چاہے تم جو کر لو، تم نے میری جان لینی ہے نا تو لے لو، پر میری بیٹی کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اشفاق صاحب نے ہمت کر کے کہا
ان کی بات سلطان کا دماغ گھما گئی۔ شادی تو میں اسی سے کروں گا، اور جہاں تک بات رہی آپ کے مرنے کی، تو آپ خود سوچو، آپ کے مرنے کے بعد تو مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا اسے اپنے ساتھ لے جانے میں، بس ساسو ماں اکیلی ہو جائیں گی۔ سلطان نے کہتے ہی حوریہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حوریہ جیسے رونے والی ہو گئی۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گا، تم ایسے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، اشفاق صاحب نے سلطان سے کہا، جو اب بھی حوریہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشفاق صاحب کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اور بڑی جلدی کرو، مولوی کو بولو شروع کرے۔ سلطان نے حسنین کو اشارہ دیتے ہوئے کہا، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اشفاق صاحب کے کہنے پہ سلطان اٹھا اور حوریہ کا ہاتھ تھام کے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، مجھے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانا، پلیز چھوڑو مجھے۔ حوریہ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اشفاق صاحب بھی بیچ میں پڑنے لگے، وہ حوریہ کی طرف آنے لگے، پر سلطان کے آدمیوں نے انہیں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ میرا نکاح منظور نہیں تو ٹھیک ہے، میں اسے ایسے ہی بغیر نکاح کے لے جاؤں گا، اب روک کے دکھاؤ۔ سلطان نے اشفاق صاحب کے سامنے جا کے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، میری بیٹی کی ساتھ پہ بہت بڑا داغ لگ جائے گا۔ اشفاق صاحب اب بے بس ہو چکے تھے۔ سسر جی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سلطان اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ حوریہ کب سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کے اشفاق صاحب نے بس خود کو تیار کیا اور سلطان کی بات ماننے کو تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہوں، اشفاق صاحب نے بے بسی سے کہا۔ حوریہ اب بس روئی جا رہی تھی۔ سلطان اب گہرا مسکرایا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، سلطان نے طنز سے کہا اور حسنین کو اشارے سے سارا انتظام کرنے کو کہا۔ حوریہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس گئی، جہاں اس کی ماں اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ اماں، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اماں، وہ مجھے مار دیں گے، تو جانتی ہے نا، وہ ہم سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اماں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ حوریہ اب نوری بیگم کی گود میں سر رکھے کانپ رہی تھی۔ بیٹا، ہم اب بالکل بے بس ہو چکے ہیں، میں جانتی ہوں سلطان جیسے انسان کے ساتھ تمہارا رہنا محال ہوگا، پر بیٹا اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ بیٹا، بس اتنا بولوں گی کہ مخلصی اور محبت سے اس کا ساتھ دینا۔ نوری بیگم اب اسے ایک ایک بات سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ بس ایک ہی چیز بولے جا رہا تھا کہ وہ اس سے اس کی بہن کا بدلہ لے گا۔ کچھ دیر تک سلطان نکاح کا سارا بندوبست کر چکا تھا۔ حوریہ کو ایک کرسی پہ لا کے بٹھایا گیا، جس کے سامنے والی کرسی پہ سلطان بیٹھا تھا۔ حوریہ نے ایک نظر کرسی کو دیکھا، یہ تو ان کی کرسی نہ تھی، یقیناً اس کا انتظام سلطان نے کیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ حوریہ والد اشفاق، کیا آپ کو سلطان والد داؤد سے بعوض 50 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ حوریہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان کو اس کا نام بولنا غصہ دلا رہا تھا۔ اس نے غصے سے اشفاق صاحب کو دیکھا۔ اشفاق صاحب حوریہ کے پاس آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے قبول ہے بولنے کو کہا۔ حوریہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں خود بخود سلطان پہ گئی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو اس انسان کے حوالے کر دیا، قبول ہے۔ حوریہ کے بعد سلطان سے پوچھا گیا، جس کے بعد دعا کا ان کے سگنیچرز لیے، اور پھر وہ حوریہ سلطان داؤد بن گئی۔ سلطان اپنے دوستوں سے مبارکباد لیتا مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ بس اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ان کی نصیحتیں سن رہی تھی۔ جی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔